آگے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، ہر لمحہ ہر وقت یہی فکر کھائی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے دنیاوی ترقی ہو جائے، دنیا کا مال و متاع مل جائے، اچھا مکان، کاروبار، گاڑیاں، بنگلے مل جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حالانکہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ سامنے سمندروں کا پانی ہے اور ایک سوئی کو سمندر کے پانی میں ڈبو دیا جائے، اس کو نکالا جائے، جو سوئی کے ساتھ لگا ہوا پانی ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، وہ دنیا کی شان و شوکت ہے، دنیا کا مال و متاع ہے، دنیا کے بیٹے ہیں، اولاد ہے، دنیا کی چودراہٹ ہے، دنیا کی نعمتیں ہیں، اور جو سامنے سمندروں کا پانی ہے یہ آخرت ہے۔ کتنی پیاری مثال دی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم دنیا کا مال و متاع مانگتے ہو، یہ چند لمحوں کے بعد سوئی کے اوپر ہی خشک ہو جائے گا، یہ چند لمحوں کے بعد تیری شان و شوکت ایسے ختم ہو جائے گی جیسے سوئی سے پانی ختم ہو جائے گا، یہ تیری دنیا کی نعمتیں جس پر فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے اپنے مکان پہ، اپنی کوٹھی پہ، اپنی گاڑیوں پہ، اپنے بنگلوں پہ، اپنی سیٹوں پہ، اپنے عہدوں پہ، اپنی وزارتوں پہ، بادشاہت پہ، یہ چند لمحے ہیں، جیسے یہ پانی خشک ہو جائے گا اسی طرح یہ تیری دنیا کی ساری ناز و نعمتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ چند لمحے ہیں جو تجھے دھوکے میں ڈالے ہوئے۔ جب بھی دنیا کا ذکر قرآن مجید میں آیا فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دھوکے کا سامان ہے جس نے تجھے گمراہ کر دیا، حقیقت کوئی نہیں۔ اگر تکلیف بھی آ گئی، پریشانی بھی آ گئی، مصیبت بھی آ گئی، قرضہ بھی آ گیا، بیماری بھی آ گئی، تکالیف پریشانیاں بھی آ گئی، تو یہ بھی اسی طرح ہے جس طرح پانی لگا ہوا ہے، یہ چند لمحوں کی تکالیف ختم ہو جانی ہے، تکالیف کتنی بھی ہو ایک دن ختم ہو جانے والی، اور اگر آخرت کی تکلیفیں پلے میں پڑ گئیں تو یہ سمندروں کے پانی کے برابر ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ آخرت کی نعمتیں مل گئیں تو سمندروں کے پانی کے برابر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آخرت کی زندگی، ادھر سے سانس ختم ہونے کی ابھی فوت نہیں ہوا، ابھی فرشتوں کے چہروں کو دیکھ لے گا اور اندازہ لگا لے گا میری مستقبل کی زندگی کیا ہے، یہ ہماری حقیقت۔ اچھا بھلا ہمارے درمیان بیٹھا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ اپنی موت کے فرشتوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ہی موت کا فرشتہ سامنے سے نظر آئے گا اس کو اپنے انجام کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ایمان والے کی روح نکالی جاتی ہے 500 فرشتہ پورے پروٹوکول کے ساتھ اور خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، ہر فرشتے سے الگ خوشبو آتی ہے۔ جب اہل ایمان مومن اللہ کا نیک بندہ اپنے استقبال کرنے والے فرشتوں کو دیکھتا ہے، مومن کا چہرہ کھل جاتا ہے، مومن کا چہرہ مسکرانے لگتا ہے کہ میرا نتیجہ ملنے والا ہے جو میں نے محنتیں کی۔ اور جب ایک برا آدمی، بے نماز، بد کردار، کافر جب اپنے موت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے میرا کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں تم آخرت کی زندگی کو چھوڑتے ہو اور دنیا کو ترجیح دیتے ہو، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے۔ والآخرۃ خیر، خیر کا ترجمہ کریں، خیر کا مطلب کیا ہے؟ والآخرۃ خیر، والآخرۃ خیر،
آخرت سب سے بہتر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ وَأَبْقَىٰ، ابقا کا ترجمہ کریں، ابقا ہمیشہ باقی رہنے والی، جزاک اللہ، ہمیشہ باقی رہنے والی، کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ وَأَبْقَىٰ، قرآن خود سمجھا رہا ہے کہ اس نے باقی رہنا ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، ایک نیک بندے کو جس کی زندگی میں تکلیفیں، پریشانیاں، محنتیں، مشقتیں، بیماریاں، کبھی خوشیاں بھی آئی ہوں گی، اس کو قیامت کے دن جنت کی سیر کروائی جائے گی۔ چند لمحوں کی سیر کے بعد پوچھا جائے گا کبھی تکلیف کا نام و نشان دیکھا ہے؟ کہے گا میں نے کبھی زندگی میں تکلیف کا نام سنا ہی نہیں، کبھی مجھ پہ تکلیف آئی نہیں، جنت کا ابھی ایک لمحہ گزارا ہے۔ صرف ایک لمحہ گزارنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ کہتا میں نے ایک لمحہ وہ 80 سال کے برابر بھی ہو، اور یہ ایک لمحہ ہو، یہ ایک لمحہ اس زندگی سے بہتر ہے، میں نے کبھی تکلیف کا منہ دیکھا ہی نہیں۔ اور ایک طرف نازوں نعمتوں میں، خوشیوں میں، عیاشیوں میں اپنی زندگی گزار کے جانے والا، جب اعمال نامے سامنے آئیں گے، جہنم کا نتیجہ نکلے گا، ایک لمحہ جہنم میں گزارنے کے بعد پوچھا جائے گا کیا کبھی تو نے خوشی دیکھی ہے؟ کہے گا میں نے کبھی خوشی نہیں دیکھی، میں نے کبھی خوشی نہیں دیکھی، خوشی کبھی میرے نزدیک سے گزری نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم یہ چند سالہ زندگی جو اس ایک لمحے کے کاسے برابر کی نہیں ہے، وہ ایک لمحہ ہمیں میسر آ جائے، یہ ساری زندگی ہمیں مل جائے، قید و بندش میں گزارنی پڑ جائے، وہ ایک لمحہ بہتر ہے۔ غالباً حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، اچھا بڑا خوبصورت سوٹ پہنا اور خوشبو آ رہی، قریب سے غریب سا عیسائی گزرا، وہ عیسائی کہنے لگا آپ تو کہتے ہیں کہ مومن کی زندگی قید و بندش ہے، مومن کی زندگی قید خانہ ہے، اور کافر کی زندگی جنت ہے۔ آپ اپنی حالت دیکھیں، آپ نے اچھا خاصا کاٹن کا سوٹ پہنا، خوشبوئیں آ رہی، مال و متاع آپ کے پاس ہے، اور مجھ غریب کی حالت دیکھیں، میں عیسائی ہونے کے باوجود اس طرح رہ رہا ہوں، مجھے کہاں جنت نصیب میں آئی، اور آپ کہاں سے قید و بند کے قیدی لگ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد جو مجھے زندگی اور جو مجھے نعمتیں ملنے والی، جو مجھے خوشیاں ملنے والی ہیں، اس نعمتوں اور خوشیوں کا اگر تیرے سامنے تذکرہ کیا جائے تو سمجھے کہ واقعتاً میں قید میں ہی ہوں، اور جو تو کافر ہے، کفر، اگر تجھے تیری اگلی زندگی کا اندازہ ہو جائے تو تو اپنی اس زندگی کو چاہے غربت میں گزاری ہے تو اس زندگی کو جنت سمجھے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہے، دنیا کی سجاوٹ ہے، جو آنکھوں کو خوش نظر آتی ہیں، آنکھوں کو خوش کرتی ہیں، آنکھوں کو اچھا لگتا ہے، گاڑیاں، بنگلے، مال و متاع، بیٹوں کی فوج آنکھوں کو بڑی بہاتی ہے، اور بڑا دل کرتا ہے کہ میرے پاس بھی یہ کچھ اور مزید ہو۔ فرمایا زینت الحیات الدنیا، یہ دھوکے میں ڈالا ہوا ہے تیرے بیٹوں نے اور تیرے مال و متاع نے، یہ دنیا کی فقط زینت ہے، آگے والی زندگی کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ والباقیات الصالحات، جو باقی بچ جائیں گی نا تیرے پاس نیکیاں، جو تم نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، جو تم نے نیکیاں کی ہوں گی، خیر عند ربک، تیرے رب کے نزدیک وہ سب سے بہتر ہے۔ ہزار بیٹا بھی تیرے پاس ہو، لاکھوں کروڑوں کا مال بھی تیرے پاس ہو، آخرت میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں، تو ان کا نوکر بنا ہوا ہے اور خوش ہو رہا ہے کہ میرے بیٹے میرے بیٹے، اور ساری زندگی ان کی چاکری میں گزارتا ہے، دھوپ میں ان کی کمائی کرتا ہے، فقط آنکھوں کے سکون کے لیے کہ میرے بیٹے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کا جاہو جلال تجھے دھوکے میں ڈالے ہوئے، در حقیقت تو ان کا نوکر چاکر بن کے ان کے لیے محنت کرتا ہے، حلال حرام کی بھی تمیز نہیں کرتا کہ میں اپنے بیٹوں کی خواہشات کو پورا کر دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔